سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ عام الحزن، جب حضرت ابو طالب رخصت ہو گئے، جب جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رخصت ہو گئے، تو روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیغمبر، دکھائی اور سرگرمی پے تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے۔ اب آپ سنیے، اب آپ ٹائم لائن اپنے ذہن میں لائیے کہ شیب ابی طالب کی سختیاں، پھر اس کے بعد جناب ختیجۃ الکبریٰ کا وصال، حضرت ابو طالب کا وصال، یہ سارا کچھ، اور اب ایسے میں میرے آقا ایک اور کیا کمال کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد حبشہ چلی گئی ہے جس کا پورا سفر آپ نے سنا۔ مکے میں جناب ختیجہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، 10 سال سے زائد کی دن و رات کی دعوت بھی اہل مکہ کو مائل نہیں کر سکیے۔ اب میرے آقا ایک نئے شہر کی طرف جا رہے ہیں، نام ہے اس کا طائف۔ طائف نام ہے اس شہر کا، اور اگر محسوس کریں تو بس محسوس، پھر انسان فدا ہو جائے میرے آقا پہ کہ میرے آقا نے خود کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے ہم کیا قربانیاں، کیا نہیں کیا۔ میں نہیں کہوں گا کیا کیا، میں کہوں گا کیا نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، طائف پہنچے ہیں۔ 3 سردار بھائی ہیں۔ اب بس یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑی احتیاط چاہیے۔ 3 سردار بھائی ہیں، ان کی حکمرانی ہے۔ اب میں کچھ باتیں اشارتاً کروں گا، بس آپ سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم نے ان کو دعوت دین دی 3 بھائیوں کو۔ اب تینوں کا رد عمل دیکھیے۔ ایک بھائی ہے انتہائی غصے کے عالم میں، کہتا ہے اچھا اگر اللہ نے آپ کو نبی، جس طرح ہم نہیں کہتے اگر یہ بات ہے تو پھر تو اس بات پہ تو آسمان گر جانا چاہیے، مثال کے طور، اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو اس بات پہ کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے، اور میرے آقا سن رہے ہیں، مالک و مختار ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن سن رہے ہیں بے شک۔ دوسرا کہتا ہے طنزیہ انداز میں کہ بڑی حیرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تیسرا بدبخت ازراہ طنز کہتا ہے کہ اگر آپ، یہ طنزیہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں پھر آپ سے بات نہ کروں تو بہتر۔ اور آگے بھی اس نے کوئی بات کی، وہ بات میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس نے آگے کیا کہا۔ تو اب حفیظ جالندری صاحب کہتے ہیں، وہ ہادی ہدایت دینے والا، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھا سکتا تھا، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو، خسیسوں کو، نبی کے ساتھ وہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے، اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ یہ تانے سوقیہ سن کر بھی ہادی تھا نہ گھبرایا، اٹھا
اٹھا اور اٹھ کے اطمینان سے اس نے یہ فرمایا، کیا کہا کہ حق پر دل نہیں جمتا. یعنی آپ موڈسٹی دیکھ رہے ہیں، آپ ہمبلنس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا کیا کہا جا رہا ہے اور میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں. مالک و مختار ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تانے سوقیہ سن کے بھی وہ ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان سے اس نے یہ فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو کہ تم میری بات نہیں سنتے، میں شہر چلا جاتا ہوں، میں شہر والوں کو پیغام سنا دیتا ہوں. یا رسول اللہ. اب یہ بات سن کر وہ لوگ چپ نہیں ہوئے، بلکہ ان شریروں نے شہر کے اوباشوں کو، شہر کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگایا. اور اگلا جملہ میں کہوں اگلا جملہ کہ ان اوباشوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش کر دی. یعنی یہ بات سننے میں اتنی مشکل ہے تو میرے آقا و مولا پر کیا گزری ہوگی کہ نالین پاک، وہ نالین جس کے قصیدے سنتے ہیں آپ نعتوں میں ہمارے برادران سے، نالین پاک خون سے تر ہو گئی. اتنی پتھروں کی بارش تھی. اور یہ کس پر پتھر برسائے گئے؟ رحمت للعالمین پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جو صاحب تاج و معراج ہیں، جو براق والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلا ہو، وبا ہو، قحط ہو، مرض و علم دور ہوتے ہیں. وہ مصطفیٰ کہ جن کا نام نامی بلند کیا گیا، جنہیں قبول شفاعت کیا گیا، جن کا نام لوح و قلم میں نقش ہے. وہ عرب و عجم کے سردار ہیں، جن کا جسم مقدس ہے، معطر ہے، مطہر ہے، جو چاشت گاہ کے آفتاب ہیں، اندھیری رات کے مہتاب ہیں، بلندیوں کے صدر نشین ہیں، راہ ہدایت کے نور ہیں، مخلوقات کی جائے پناہ ہیں، اندھیروں کے چراغ ہیں، نیک اتوار کے مالک ہیں، امتوں کے بخشوانے والے ہیں، جن کا اللہ نگہبان ہے. براق آپ کی سواری ہے، معراج آپ کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے. جو رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں، مسافروں کے غمخوار ہیں، دنیا جہاں کے لیے رحمت ہے، عاشقوں کے لیے راحت ہے، مشتاقوں کی مراد ہے، خدا شناسوں کے آفتاب ہیں، راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ ہیں. وہ محمد مصطفیٰ زخمی ہوئے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اللہ اکبر. وہ محمد مصطفیٰ زخمی ہوئے رحمت للعالمین. اور اتنے زخمی ہوئے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئی. اللہ اکبر. اور یہ میں نے کوئی یہ شاعری نہیں پڑھی ہے، درود تاج کا ترجمہ کیا ہے. ہاں. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور طائف سے روانہ ہوئے. حفیظ جالندری صاحب نے کہا یہ کہہ کر شہر کی کیونکہ اب سرداروں سے تو بات ہو گئی نا، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا. اب کلیجہ تھام کی سنیے گا کچھ اشعار. یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے جو طائف کے سردار تھے. دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے. کیا ہوا؟ بڑے انبوہ در انبوہ، گروہ کے گروہ بڑے انبوہ در انبوہ، پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. اور اب آگے جملے سنیے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا. ارے اس سے خون بہتا تھا. فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے. ارے جگا دیتے تھے جن کو حاملان
بانیان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر. بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا, بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا. زمین کا سینہ شخ تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا. زمین و آسمان سب گریا کنا تھے. زمین کا سینہ شخ تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا. حضور اس جور سے جب چور ہو کے بیٹھ جاتے تھے. ابھی جو اگلا جملہ ہے مجھے سب سے زیادہ سخت لگتا ہے, اور میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا, بس آپ خود ہی سنیے گا, اس لیے کہ تفصیل بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں, آپ خود سمجھے گا کیا کہہ رہے ہیں. حضور اس ظلم سے, یعنی اس حضور, جب انسان تھک جاتا ہے, پتھر کھا رہا ہے, تو ایک لمحے کو بیٹھ جاتا ہے نا انسان, تو مطلب آپ اشعار میں ہی سمجھیے گا. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شکی آتے تھے, بازو تھام کے اوپر اٹھاتے تھے. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شکی آتے تھے, بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے. خدائے قاہر و قہار کا سب راز ماتے تھے. یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترا رنج روحانی, خدا کا مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی. اب اگلا جملہ سنیے. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. یعنی پہلے یہ سب, اور اس کے بعد یہ تانے جو حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں کہ جسمانی اذیت سے زیادہ یہ تانے اذیت دیتے ہوں گے, کہ یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترا رنج روحانی, خدا کا مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. غرض یہ بانیان شر, یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی, مگر اس, اور اب آپ یہ سب کچھ سن لیا نا آپ نے, اب آپ آقا کا رد عمل سنیے. ایک طرف سنگ باری کی مشق ہو رہی ہے, نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی, مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا, دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا یارا. بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا. بالآخر چلے گئے سب کچھ کر کے, بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا. لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا. لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا. بس میں ختم کرتا ہوں. غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتے, ارے آقا کہاں گئے, ارے آقا یہ کیا ہوا. غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے, متائے نور کو طائف سے کاندھوں پر اٹھا لائے. زخمی حالت میں سرکار دو عالم مکے کے قریب ایک باغ میں پہنچے. شکستہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا, جنہوں نے آ کر سرکار سے درخواست کی آپ ایک حکم کریں تو یہ طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. کچھ ایسی درخواست حضرت زید نے بھی کی. میرے آقا نے فرمایا, قربان ہو جائیں آقا نے کہا میں قوموں کو عذاب دینے نہیں آیا ہوں, میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. ارے یہ نادان لوگ ہیں, ارے انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کیا جو کچھ کیا. مجھے امید ہے آج یہ نہیں تو کل ان کی آنے والی نسل ایمان لے آئے گی. بس آخری اشعار سنیے. حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگی, وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی. کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے, شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے. زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے, اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے. فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر, بجائے آپ
برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پہ ایک روز آ کے سر جھکائیں گی. میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ کیوں تباہی کی؟ نہ صرف یہ کہ تباہی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ تو اٹھائے، لیکن وہ ہاتھ بد دعا کے نہیں تھے. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ خدا کا فضل مانگا، ان کی تسلیم و رضا مانگی. دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان پر. آخری اشعار: فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. فضل کی دعا مانگ رہے ہیں. الہی فضل کر، یہ وہ طائف ہے جن کے لوگوں نے پتھر مارے ہیں. الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.